وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، فرمایا تمام لوگوں میں سے کسی کا اس پر احسان نہیں، اس لَابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، فرمایا وہ جو بھی خرچ کرتا ہے وہ اپنے بلند رب کو راضی کرنے کے لیے اسے خرچ کرتا ہے۔ وہ ذرات آئی، اب اللہ کریم نے جو فرمایا وہ اس پر کسی کا احسان نہیں، یعنی دنیاوی کسی کا بھی احسان نہیں۔ وہ کون سی ذات ہے جس پر دنیاوی کسی کا احسان نہیں، لیکن رسول اللہ بھی کہیں مجھ پر احسان ہے؟ وہ کون سی شخصیت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ بھی فرمائیں؟ حضور کا آخری خطبہ یوں سمجھ لیں، حضور نے وصال سے پہلے بیمار ہیں، مسجد میں تشریف نہیں لا رہے، ایک دن مسجد میں آئے بیماری کے دوران، منبر پہ جلوہ گار ہو گئے۔ حضور نے بیماری کے دوران، مرض وصال کے دوران ایک دفعہ منبر پہ تشریف فرماؤ کہ بخاری شریف 466 نمبر روایت ہے، خطب النبی، رسول اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، ان اللہ خیر عبدن بین دنیا و بین عندہ، فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، وہ دنیا اختیار کرے یا اللہ کے جو پاس ہے اسے اختیار کرے۔ وہ کیا اختیار کرتا ہے؟ فاختار ما عند اللہ، اس بندے نے دنیا کو اختیار نہیں کیا بلکہ جو اللہ کے ہیں ہاں ہے اسے اختیار کر لیا۔ اس نے دنیا کو اختیار نہیں کیا، جو اللہ کے ہاں اختیار کیا۔ یہ بات سن کے فبکا ابو بکر صدیق، یہ بات سن کے صدیق اکبر رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں قلت فی نفسی، میں نے دل میں کہا ما یبکی ھذا الشیخ، میں نے کہا اس بزرگ کو کیا ہو گیا، یہ کیوں رو پڑا؟ رسول اللہ نے تو ایک بندے کی بات کی لیکن یہ کیوں رو پڑے؟ فرمایا بعد میں پتا چلا وہ کون سا بندہ ہے، فقان رسول اللہ والعبد، اب وہ تو بندے رسول اللہ خود تھے۔ حضور نے اپنی بات کی لیکن ہم نہ سمجھے، اگر کوئی سمجھا اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ابو بکر سمجھ گئے، رو پڑے، ابو بکر سمجھ گئے۔ آگے ابو سعید خدری فرماتے ہیں فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ عَالَمَنَا، فرمایا ہم سمجھ گئے ابو بکر ہم میں زیادہ علم والے ہیں۔ باطنی علم بھی ابو بکر کے پاس زیادہ، یہی وجہ ہے رسول اللہ نے اشارہ کیا، ابو بکر صدیق فوراً سمجھ گئے، ہم نہیں سمجھے۔ حضرات وقار ابو سعید خدری فرماتے ہیں اب ابو بکر صدیق رو پڑے، اب رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، یا ابا بکر لا تبکی، اے ابو بکر مت رو، اے ابو بکر نہ رو۔ آگے رسول اللہ نے آخری خطبے میں اپنے یار غار، یار مزار ابو بکر صدیق کے جو احسان ہے ان کا ذکر فرمایا، بار بار کئی انداز میں ذکر فرمایا۔ یہاں بخاری کی اس روایت کے اندر فرمایا اِنَّا مَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ ابو بکر، فرما لوگوں، تمام لوگوں میں سے جس بندے نے اپنی صحبت اپنے مال کے ساتھ میری سب سے زیادہ خدمت کی، مجھ پہ احسان کیا، وہ ابو بکر ہے۔ ایک دنیا کا احسان، ایک دین کا احسان، دین کا احسان ابو بکر صدیق پر رسول اللہ کا ہے، لیکن دنیا کا کوئی احسان ابو بکر پر کسی کا نہیں، بلکہ رسول اللہ بھی فرمائے مجھ پر بھی ابو بکر کے احسان ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ آخری خطبے میں ابو بکر کی مودت کا ذکر فرمایا لوگو لو کنت متخذا خلیلا من امتی لاتخذت ابا بکر، اگر میں اسلام کے اندر کسی کو گہرا دوست خلیل بناتا، جو آخری درجہ ہے خلت کا، آخری درجہ وہ ابو بکر کو دیتا، لیکن میرا خلیل رب ہے، یعنی جو آخری درجہ محبت کا ہے وہ رب کے ساتھ وہ محبت ہے۔ آگے فرمایا وَلَكِنْ أَخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ، میری ابو بکر کے ساتھ اسلام والی اخوت بھی ہے، اسلام والی مودت بھی ہے۔ آخری الفاظ رسول اللہ کے مزید سنیے، یہاں 3-4 چیزیں رسول اللہ نے ابو بکر کی شان میں فرمائی۔ پہلی بات یہ فرمائی لوگوں سب سے زیادہ احسان ابو بکر کے، دوسری چیز ارشاد
بات فرمائی میرا گہرا دوست ابو بکر ہے، یعنی خدا کے بعد اگر کوئی میرا گہرا دوست ہے وہ ابو بکر ہے۔ تیسری چیز رسول اللہ نے صدیق اکبر کی خلافت کی طرف اشارہ کر دیا، فرمایا لوگوں لا یبقین فی المسجد باب الا سدا الا باب ابی بکر۔ فرمایا مسجد کی طرف کھلنے والے سارے دروازے بند کر دو، میرے ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے، میرے ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے۔ اس کے اندر یہ اشارہ ہے کہ میرے بعد ابو بکر میرے مصلی کا امام ہے، اس نے مسجد میں آنا ہے نماز کے لیے، اس کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے، اس کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے۔